السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ سوچیں شامل رہتی ہیں. اگر وہ سوچیں اعتدال میں ہو تو ہر انسان اس سے گزرتا ہے. ایک اندازے کے مطابق ایک دن میں انسان کے ذہن میں 70,000 خیالات آتے ہیں. 70,000 تھاٹس. کچھ خیالات ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں. کچھ خیالات ایک دفعہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. کچھ خیالات مثبت ہوتے ہیں، کچھ خیالات منفی ہوتے ہیں، کچھ خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ الہام ہوتے ہیں. لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے اور اس بات کی تمیز رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے کون سے خیالات فائدہ مند ہیں اور کون سے خیالات نقصان دہ ہیں، کون سے خیالات اچھے ہیں اور کون سے خیالات برے ہیں، اور کون سے خیالات شیطان کے وسوسے ہیں. لہذا جیسے ہمارے دین نے ہمیں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں سکھایا ہے، زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے، اسی طرح ہمارے دین نے ہمیں خیالات کو کیسے مینج کریں، اور اس میں خاص طور پر وہ خیالات جو وسوسے ہوتے ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جو بعض اوقات بدگمانیاں ہوتے ہیں اور بعض اوقات پریشان کن خیالات ہوتے ہیں، ان سے کیسے نپٹا جائے، اس کے بارے میں بھی ہمیں تعلیم دی ہے اور اس کا علاج بھی بتایا. تو یہ کتاب چونکہ شفا کی دعائیں ہیں، اور شفا جسمانی بھی چاہیے، روحانی بھی چاہیے، ذہنی بھی چاہیے اور جذباتی بھی چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ ہر طرح کی شفا چاہیے ہوتی ہے، اور شفا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام الشافی بھی ہے، شفا دینے والا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. لہٰذا ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل ہر طرح کی شفا سے نوازے اور ہماری تمام بیماریاں دور فرما دے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کیا تعلیم ملتی ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. بے شک شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بے شک اس کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. میں عظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی ازلی بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب اور اس کے بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور شیطان کے وسوسوں اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس شیطان کی چال کو وسوسے تک محدود رکھا، یعنی اس کو یقین اور عمل کا حصہ نہیں بننے دیا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اعوذ باللہ آمنت باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. آیات آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی، پھر ان کا ترجمہ اور پھر ان کی مزید وضاحت ہوگی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یہ سورۃ فصلت کی آیت ہے اور اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ کا مطلب ہے برے یا ناپسندیدہ خیالات، برے خیالات یا ناپسندیدہ خیالات جو کسی شخص کے دل و دماغ میں آتے ہیں. یہ خیالات اکثر بے چینی، خوف یا شک کا باعث بنتے ہیں. یعنی ایسے خیالات جو انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو موجودہ دور میں جہاں بہت سی ذہنی اور قلبی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں وسوسوں کا آنا ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے. یعنی تھوڑے بہت تو آتے ہی ہیں ہر شخص کے اندر، لیکن کثرت سے ایسے خیالات کا آنا کہ جو انسان کو مستقل طور پر غم میں، خوف میں، پریشانی میں، انزائٹی میں مبتلا رکھے، تو یہ سراسر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اور یہ نہ صرف یہ کہ ایک بیماری ہے بلکہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑی آفت بھی ہے. شیطان ہمارے دل میں دو چیزیں خاص طور پر ڈالتا ہے، ایک شکوک و شبہات اور دوسرے شہوات یعنی خواہشات. اور خواہشات جو ہیں وہ نفس کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور شیطان کے ڈالنے سے بھی ہوتی ہیں. یہ وسوسے کبھی تو انسان کے عقیدے کے بارے میں ہوتے ہیں، مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں برے گمان، کیا وہ موجود بھی ہے یا نہیں، اللہ کو کس نے پیدا کیا. کبھی یہ عبادات کے بارے میں ہوتے ہیں، جیسے طہارت کے بارے میں بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں کہ وہ پاک ہی نہیں ہے، وہ جتنا چاہیں نہا دھو لیں، وضو کر لیں، وہ وضو کرتے ہی چلے جاتے ہیں، واش روم سے نکلتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ شیطان بار بار ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ پاک نہیں ہوئے. ان کے اندر شک رہتا ہی ہے، ان کا شک کبھی یقین میں نہیں بدلتا کہ وہ واقعی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ قبول ہوئی ہے. اور اس طرح وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دور لے جاتے ہیں. اللہ کا وہ ذکر نماز کی شکل میں جو انسان کے لیے کئی بیماریوں کا علاج ہے، اطمینان کا سبب ہے،
ان وسوسوں کی وجہ سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا اور وہ اطمینان بھی نہیں ملتا. اسی طرح بعض اوقات صرف وہمی طور پر یہ سوچنا کہ مجھے فلاں بیماری ہے، یعنی انسان کے ذہن میں کچھ اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ بیماری ہے، یا یہ کہ کہیں مجھے کینسر نہ ہو جائے، کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں، یعنی بار بار ایسے خیالات کا آنا. اسی طرح بعض لوگوں کے دلوں پر اتنا شیطان کا تسلط ہوتا ہے کہ وہ خوف، حسرت، ندامت، غم، تنگی، بے چینی، پریشانی کی وجہ سے خودکشی پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں. یعنی ان وسوسوں کی کثرت اتنی بری چیز ہے کہ جو انسان کو اپنے آپ کو ختم کر دینے پر بھی آمادہ کر دیتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو بہت سی جو خودکشیاں ہوتی ہیں یا سوئسائڈز ہوتی ہیں، اس کے پیچھے یہ وسوسے ہی ہوتے ہیں جو شیطان مستقل طور پر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. خیالات تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. انسان ہونے کے ناطے ہمیں ہر طرح کے خیالات آ سکتے ہیں، اچھے برے ہر طرح کے خیالات، لیکن عموماً ہمارے خیالات ہمارے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں تو ہمارے خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں. اگر ہماری زندگی بامقصد ہو تو ہمارے خیالات بھی اس کے مطابق ہوتے ہیں. اور اگر ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں اور ہم بیکار کی زندگی جی رہے ہیں اور بعض اوقات اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یا غلط مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، یا یہ کہ سیل فون پر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں ہمارے اندر ذہنی انتشار ہو جاتا ہے اور انسان بے چینی اور پریشانی کی طرف چلا جاتا ہے. جہاں تک ایک عام انسان کے دل میں وسوسہ آنے کا تعلق ہے، یعنی ہر انسان کے دل میں آتا ہے، تو وہ کمزور ایمان کی دلیل نہیں ہوتا. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذہن میں کوئی ایسا برا خیال آ گیا ہے تو شاید ہم اب مسلمان ہی نہیں رہے اور ہمارا تو ایمان ہی ختم ہو گیا، یا یہ کہ شاید ہمارا ایمان کمزور ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. ایسے وسوسے جو کبھی کبھار آئیں لیکن ہوں بہت برے، وہ ایمان کی دلیل ہیں، کیونکہ چور وہی ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں کوئی خزانہ ہوتا ہے. تو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو شیطان کو وہ بہت برا لگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس پر حملہ کرے اور اس ایمان کو ختم کر کے رکھ دے. اسی کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا، ہم اپنے دلوں میں ایسی چیز محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو زبان پر لانا بہت سنگین سمجھتا ہے. آپ نے پوچھا، کیا تم نے واقعی اپنے دلوں میں ایسا محسوس کیا؟ واقعی ایسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں. آپ نے فرمایا، یہی صریح ایمان ہے. یعنی اگر تمہارے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آ جاتے ہیں تو یہ ایمان کی علامت ہے. لیکن جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہوتا اس کو بھی وسوسے آتے ہیں اور وہ وسوسے اس کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. مومن کو جب وسوسہ آتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے اور وہ اس کا علاج سوچتا ہے، لیکن غیر مومن کو جب یہ وسوسہ آتا ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اس کو حقیقت سمجھ لیتا ہے، اس کا خیال اس کا یقین بن جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق اس کا طرز زندگی ڈھل جاتا ہے، جس سے وہ ایمان سے بہت دور چلا جاتا ہے. تو وسوسوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور ان کی طرف دھیان بھی نہیں دینا چاہیے. یعنی ان وسوسوں کا سمپل علاج کیا ہے کہ ان کی طرف دھیان نہ دیں، ان کو فالو نہ کریں. یعنی اگر ذہن میں خیال آیا تو اس کو جھٹک دیں، اپنے ذہن کو کسی اور طرف لے جائیں، اس کے بالکل اپوزٹ لے جائیں. مثلا اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی خیال آئے کہ پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں، تو آپ فوراً کہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ یہ اللہ نے بنائی. یعنی ایسی باتیں سوچے کہ جس سے اس کا ایمان مضبوط ہو. اور پھر اسی طرح یہ کہ کثرت سے اللہ کا ذکر شروع کر دیں، کوئی بھی ذکر آمنت باللہ کہہ کر. اگر وہ زیادہ دیر بار بار آ رہا ہے اور دن میں کئی دفعہ آنا شروع ہو گیا ہے، اچانک ہی کوئی ایسی چیز چمڑ گئی، تو پھر ذکر کی کثرت کر دیں، دعا کریں اپنے لیے. اور دعائیں انشاءاللہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ وسوسے آنے پر کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. اور اسی طرح درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب کوئی اس قسم کا وسوسہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس شر سے آپ کو محفوظ فرمائے. اپنے ذہن سے اس وسوسے کو باہر نکالیں. یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ شیطان کی چال بازی ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندے کو بے راہ روی پر لگا دے، لہٰذا شیطانی چال کو توڑتے ہوئے اپنا ذہن مثبت چیزوں میں مشغول کرے. یعنی شیطان منفی رخ دکھاتا ہے تو اسی چیز کا بالکل مثبت پہلو، پازیٹو سائڈ دیکھنا شروع کر دے. یہ اس کا سمپل علاج ہے.
شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام کے بارے میں غلط وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دے. یہ وسوسے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ایسے وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت سے ان کے دلوں میں آنے والے وسوسے معاف کر دیے. یہ وسوسے معاف کر دیے، یعنی یہ یاد رکھے کہ ان وسوسوں پر آپ کی پکڑ نہیں جب تک وہ خیالات ہیں، اور پھر جب تک وہ اس پر عمل نہ کریں یا اسے زبان سے ادا نہ کریں. یعنی اگر کوئی برا وسوسہ آیا ہے، نمبر 1 اس کو جھٹکے، نمبر 2 یہ کہ اس پر یقین نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں اور اسے زبان سے ادا نہ کریں، مینشن بھی نہ کریں، کسی کو ذکر بھی نہ کریں. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے وہ کام بھی معاف کر دیے گئے جس پر وہ مجبور کر دیے جائیں. یعنی ایک شخص نے ولنگلی غلط کام نہیں کیا لیکن اس کے اوپر جبرن مسلط کر دیا گیا. آپ نے لفظ سنا ہوگا زنا بالجبر، کہ بعض عورتوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ پھر برا سلوک کیا جاتا ہے، تو اس میں اس عورت کو کوئی گناہ نہیں ملے گا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی. گناہ اس ظالم پر ہے جس نے اس کے ساتھ یہ برا کام کیا. پھر اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے تنگی محسوس نہ کریں، یہاں تک کہ ان وسوسوں کے مطابق اعضاء سے یا زبان سے عمل نہ کر لیں. اور وسوسے سے مراد دل میں آنے والے پراگندہ خیالات ہیں جن کی طرف قلبی میلان بھی نہیں ہوتا، یعنی انسان چاہتا ہی نہیں کہ اس کے اندر ایسے وسوسے آئے، اور نہ ہی ایسے خیالات انسان کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یعنی وہ آتے اور نکل جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر آپ کے اندر بھی کوئی ایسے خیالات یا ایسے وسوسے آئے ہوں گے، لیکن ود ٹائم پھر کیا ہوا، نکل گئے، آپ کو یاد بھی نہیں رہا. اور یاد کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ونس اپان اے ٹائم میں اس طرح سوچتی تھی. نہیں، گون از گون، اب اس کو دوبارہ واپس نہ لائیں. اور ویسے بھی بری یادوں کو، بری میموریز کو، ایسی چیزوں کو انسان کو دہرانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ انسان کے لیے دکھ کا سبب بنتے ہیں. جب ایسی کیفیت آنے لگے تو اس کے بالکل اپوزٹ جائیں اور کیا کریں، اس کے برعکس سوچیں کہ میری زندگی میں یہ بھی اچھا ہوا، یہ بھی اچھا ہوا، اور اچھی اچھی چیزوں کی لسٹ بنا کے رکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا چیزیں اچھی ہوئی ہیں اور ضرور نکل آئیں گی، اور ان پر شکر ادا کرنا شروع کریں. مثلاً یہ کہ اللہ نے آپ کو عمرے کی توفیق دی، مثلاً یہ کہ اللہ نے آپ کو بہت سے بہن بھائی دیے، مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے حال میں رکھا، اچھے ملک میں رکھا، امن میں رکھا، آپ کو ہر طرح کی نعمت حاصل ہے، آپ کے پاس انف منی ہے کہ آپ جو دل چاہتا ہے خرید سکتے ہیں، یا اسی طرح آپ کی زندگی میں اچھے دوست ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی چیزیں جو آپ کو خوش کرتی ہیں، جن چیزوں سے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ ان چیزوں کی لسٹ بنا کے ان پہ شکر ادا کریں اور ان کا خیال دل میں لانا شروع کر دیں. اگر دل میں آئے مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور میری تو دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں، میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں، میرے ساتھ فلاں نے بھی برا کیا، فلاں نے بھی برا کیا. کچھ لوگوں کے دل میں ایسی باتیں گھر کیے رکھتی ہیں، اور وہ ہوتے شیطان کے وسوسے ہیں تاکہ انسان غمگین رہے اور کچھ نہ کر سکے. کیونکہ جو انسان مثبت ذہن رکھتا ہے وہی زندگی میں کچھ اچیو کرتا ہے. وسوسے 2 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 جو بغیر اختیار کے خود بخود دل میں پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے کوئی پلان نہیں کیا ہوتا کہ یہ خیال سوچوں میں، یا آپ اس چیز کے بارے میں کوئی ایکٹیولی نہیں سوچ رہے ہوتے، اس میں آپ کا کوئی ذاتی ارادہ شامل نہیں ہوتا. تو تمام شریعتوں میں یہ قابل معافی ہے، اس میں آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. دوسرا، اپنے اختیار اور ذاتی ارادے کے ساتھ برائی کا تصور دل میں لانا، یہ اس وقت تک قابل معافی ہے جب تک یہ زبان سے اظہار نہ کیا جائے یا انسان اس پر عمل نہ کر لے. مثلاً آپ کو کسی برے کام کے کرنے کا شوق ہے، مثال کے طور پر کسی نے چوری کا ارادہ کیا، اللہ نہ کرے لیکن ہوتے ہیں نا، چور تو ہوتے ہی ہیں ہر جگہ. کسی نے چوری کا ارادہ کیا اور وہ ذہن میں سوچ رہا ہے اچھا میں چوری کرنے کے لیے ایسا کروں گا جب یہ شخص اپنا بیگ یہاں چھوڑے گا، یعنی دوسرے کو نہیں پتا ہوتا اس کے ساتھ کیا ہونے لگا. اور یہ جو چور ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بیگ بہت قیمتی لگ رہا ہے، اس میں جو موبائل ہوگا وہ بھی بڑا قیمتی ہوگا اور اس میں پیسے بھی ہوں گے. تو اب وہ نگاہ جما کے بیٹھا ہوا ہے وہ شخص چور، اور سوچ رہا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور پھر میں جا کے جب یہ بندہ غافل ہوگا اپنے بیگ سے تو اس کے بیگ سے کچھ نہ کچھ نکال لوں گا. اب وہ سوچ رہا ہے پھر اس کو ایک دم خیال آتا ہے یہ تو بڑی گھٹیا حرکت ہے، مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے، کہیں میں پکڑا ہی نہ جاؤں، چلو چھوڑو رہنے دو. اب کیا ہے، اب شیطان نے اس کو اکسایا، شیطان نے اکساہٹ ڈالی کہ تم یہ چوری کرو تو بڑی قیمتی چیزیں ہوگی، یہاں سے تمہیں بہت کچھ مل جائے گا،
اور اس نے ارادہ بھی کر لیا اور وہ سوچ بچار بھی کرنے لگ گیا, پلاننگ بھی کرنے لگ گیا, لیکن سم ہاؤ اس نے اس پر عمل نہیں کیا اور زبان سے بولا بھی نہیں, تو یہ بھی معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بلکہ اگر اللہ کے ڈر سے اس برے کام کو چھوڑ دیا تو اس پر اجر بھی مل جائے گا. تو وسوسے دو قسم کے ہو گئے, لیکن وسوسے کے پیچھے, اس شیطانی خیال کے پیچھے چلنا اور آگے آگے اس کو راہ دینا اور غلط بات سوچتے چلے جانا, اس کی پیروی کرنا اور اس کو زبان سے پھر ادا بھی کرنا اور اس پر عمل بھی کرنا, یہ چیز صریحاً شیطان کی پیروی کرنا ہے. آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ شیطان کی پیروی نہ کرو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی. ہم عام طور پر خطوہ کا مطلب قدم کرتے ہیں, جو لٹرل میننگ تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے مطلب یہ ہے خطوات میں اس کی پلاننگ بھی شامل ہوتی, یعنی شیطان جدھر جدھر تمہیں لے جا رہا ہے اس کے پیچھے مت چلو, بلکہ اس کے ڈالے ہوئے خیال کو بس پھینک دو, ہٹا دو, اس کے اپوزٹ سوچو. شیطان تو انسان کو ہر لمحہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کبھی انسان اس کے اثر میں آ بھی جاتا ہے, لیکن جن کے اندر ایمان ہوتا ہے, تقویٰ ہوتا ہے, ان کو شیطان کی یہ کارروائی سمجھ آ جاتی, وہ شیطان کے حملے کو محسوس کر لیتے ہیں. سورۃ الاعراف میں آتا ہے, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون, بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا, جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے, ٹچ بھی کرتا ہے, ان کے دل میں آتا ہی ہے, تذکروا, تو وہ ایک دم متنبع ہو جاتے ہیں, ہوش میں آ جاتے ہیں, اوہ یہ تو شیطان بہکا رہا ہے مجھے, اور وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. پھر تذکروا کا ایک مطلب ذکر کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, تو وہ صاف صاف دیکھنے لگتے ہیں, ان کو معاملے کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا تھا, اور پھر وہ اس سے نکل جاتے ہیں. یہاں پر لفظ آپ دیکھیے, مَسَّهُمْ وسوسہ نہیں کہا گیا بلکہ طائف کہا گیا. طائف کا لفظ طواف سے ہے. طواف کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی چیز کے ارد گرد گھومنا یا اس کے ساتھ گھومنا, یعنی گھومنے والا. تو یہاں اس سے مراد شیطان کا وہ وسوسہ یا خیال ہے جو بار بار طواف کر رہا ہے, یعنی ایک دفعہ جاتا ہے خیال, پھر آ جاتا ہے, پھر جاتا ہے, پھر آ جاتا ہے, یعنی راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ, اور انسان اسی کے اندر گھرا ہوا ہے اور اسی کے اندر اس کی گردش ہوتی رہتی ہے. تو جو ہی ایسا کوئی خیال ایک دفعہ آیا, وہ چکر لگا کے پھر آیا, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا, پھر ہو گیا میرے ساتھ, تو وہ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں. تذکر کا مطلب کیا, نصیحت پکڑ لیتے ہیں, الرٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کو سمجھ آ جاتی, اور جب وہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے خلاف چلتے ہیں. لہذا شیطانی وسوسوں کے خلاف چلنے والے کے لیے بڑا اجر ہے. سلسلہ صحیحہ کی ایک طویل حدیث ہے, بڑی مزے کی. ان احادیث کی روشنی میں نا ہم آئینہ دیکھ سکتے ہیں, اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ گیا, بس وہ اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے, کیا تم اسلام قبول کرو گے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ لیکن ابن آدم اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بالکل اس کے اپوزٹ, یعنی اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا, شیطان آ گیا ہے, یہ تو میرے ہاتھ سے نکلنے لگا, تو وہ اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے, ایسا خیال ڈالتا ہے کہ جس سے وہ اس کو مینوپولیٹ کر کے اس رستے سے ہٹا لے, پھسلا لے. وہ کہتا ہے کہ اچھا تم ماں باپ کا طریقہ چھوڑ دو, کیونکہ ماں باپ سے بہرحال انسان کو محبت ہوتی ہے اور ان کے طریقوں سے بھی محبت ہوتی ہے. خود چاہے کتنا بھی اختلاف کرے, اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو برا کرے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. خود بچے نہ بھی بات مانے نا, نہ ہی ماں باپ کے فرما بردار ہو, لیکن ماں باپ کے خلاف نہیں کچھ سن سکتے, تھوڑی سی بھی غیرت ہو گئے دل میں. تو شیطان کو پتا ہے کہ یہ ان کا ویک پوائنٹ ہے. ماں باپ کے نام سے کوئی بات کریں گے نا تو یہ مان جائیں گے. آپ دیکھیں کہ ہم ماں باپ کے بارے میں کتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں, ذرا سا ہمیں پتا چلے ان کی طبیعت خراب ہے یا وہ بیمار ہو گئے ہیں یا ان کو کوئی دکھ پہنچا ہے کسی کی طرف سے, تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے دل پہ, ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو, فوراً پہنچو ان کی خدمت میں, ان کا حال پوچھو اور ان کو خوش کر دو وغیرہ وغیرہ. تو شیطان آ کے ماں باپ کا جھانسا دے کر ان کو اسلام سے پھیر دیتا ہے. لیکن جب انسان نافرمانی کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ شیطان کے چنگل سے باہر نکل آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ اس کے ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے, یعنی شیطان, یعنی اسلام قبول کر لیا, اب وہ ہجرت کرنا چاہتا ہے, کہیں اور جانا چاہتا ہے جہاں پر وہ اپنے دین پر عمل کر سکے. تو اسے کہتا ہے کیا تو اب ہجرت کرتا ہے اور اپنے زمین و آسمان اور اپنے وطن کو چھوڑنے لگا ہے؟
اور بے شک مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح ہے جسے رسی بندی ہو لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے. یعنی تم ہجرت کرنا چاہتے ہو لیکن تم اس گھوڑے کی طرح جس کی رسی بندی ہوئی ہے، یعنی تمہارا ایک کنیکشن ہے پیچھے. پھر وہ اس کے جہاد کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ دیکھ لو یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے. جب تو لڑے گا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، کوئی دوسرا تیری بیوی سے نکاح کر لے گا، تیرا مال وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد میں چلا جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے. یعنی جو شیطان کے وسوسوں کے خلاف جائے گا اور جس چیز سے شیطان روکے گا اس سے رکے گا نہیں بلکہ وہ لازمی کرے گا. اگر وہ نیکی کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرے گا. اور اگر یہ شخص قتل کر دیا گیا یعنی اللہ کے راستے میں تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. یہ تو 3 بڑی بڑی باتیں تھی نا، لیکن ہماری زندگی میں اور بھی اچھے اچھے کام ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے ہی فائدے کے ہوتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہوتے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں ہم؟ سوچتے ہیں مثلا کسی مجلس میں ہم حاضر ہوئے، ہمیں وہاں موٹیویٹ کیا گیا صدقہ کرنے پر یا کسی اور نیک کام پر، تو ہم متاثر ہوئے، ہم نے نام بھی لکھوا دیا اور ارادہ بھی پکا کر لیا کہ ہم ضرور ڈونیٹ کریں گے کچھ. لیکن جب تک گھر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ارادہ بدل چکا ہوتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو پلیج کرتے ہیں فنڈ ریزنگ میں لیکن اس کے بعد کہیں ہاتھ نہیں پکڑاتے کیونکہ شیطان نے ان کو پھیر دیا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی کی ہیلپ کرنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی نیکی کے کام ہیں جن کے کرنے کو آپ کا دل چاہتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد جب تک آپ اس جگہ پہنچتے ہیں نیت بدل چکی ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ کسی کا غم سنتے ہیں، کسی کی بیماری، کسی کی پریشانی، تو آپ سوچتے ہیں کہ چلو میں اس کو ہاسپٹل لے جاؤں گی، لیکن جب تک ٹائم ہوتا ہے تو پھر کسی اور کو کہتے پلیز تم چلے جاؤ، میں نہیں جا سکوں، نیت بدل گئی. تو یہ دراصل شیطان ہوتا ہے جو آ کے انسان کو کچھ خیالات دل میں ایسے ڈالتا ہے کہ دیکھو اگر تم گئی نا تو تمہارا فلاں کام لیٹ ہو جائے گا، اگر تم گئی تو تمہاری اتنی گیس لگ جائے گی اور پھر فلاں اور فلاں مسئلہ ہو جائے گا. وہ ایسے ایسے خیالات اور وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ انسان ہٹ جاتا ہے اس سے، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے. نزغن کا لفظ جو ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی سوئی نیڈل یا نوک دار چیز کے ساتھ کسی کو کچوکا مارنا، یعنی پرک کرنا. ٹھیک ہے، تو شیطان بھی چھوٹی سی پرک کرتا ہے، ذرا سے اندر داخل ہوتا ہے ہلکا سا اور اپنا خیال چھوڑ دیتا ہے وہاں. کبھی شیطان انسان کو غصہ دلا کر اسے برنگیختہ کرتا ہے، بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ انسان بھڑک اٹھتا ہے، انسان سوچتا ہے کس بات پہ غصہ آ رہا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی. تو شیطان جو ہے یہ ہر وقت انسان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے، برائی کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے، نیک کام سے سستی کرواتا ہے اور اسی طرح اور بھی بہت سے کام کرتا ہے. ہر موقع پہ حاضر ہو جاتا ہے، چاہے آپ نیکی کا کام کر رہے ہوں چاہے آپ برائی کا کام کر رہے ہوں، وہ پیچھے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. لیکن یاد رکھیے انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. لہذا حل کیا ہے کہ فوراً فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ لو. اللہ کی پناہ مانگنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے. لہذا جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، مومن کو سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے اور پھر انسان پوری طرح اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے اس کام کے لیے جس کی طرف وہ بڑھ رہا تھا. تو چاہے دین کے معاملے میں شیطان وسوسے ڈالے یا پھر دنیا کے کسی کام کے معاملے میں، تو ایسی صورت میں انسان کو ایک طرف تو مسئلے کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ بھی لے، یعنی اللہ سے مدد مانگنا، دعا اور اسباب دونوں ہی اختیار کرنا. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے، پناہ طلب کرنی ہے کہ اللہ مجھے اس شیطان مردود سے بچا لے، آپ کی مدد چاہیے مجھے تاکہ میں اس دشمن سے بچ سکوں، اور دوسری طرف وہاں سے اٹھنا بھی ہے، جانا بھی ہے، وہ ماحول بھی چھوڑنا ہے، وہ طریقے بھی اختیار کرنے ہیں کہ جس سے آپ اس نیکی کے کام کو یا اچھے کام کو اپنی زندگی میں کر سکیں. تو بہرحال وسوسہ جو ہے یہ ایک بڑی آفت ہے، خطرناک بیماری ہے، برے خیالات کا نام ہے،
اور سائیکالوجی میں سے OCD کا نام دیا جاتا ہے عام طور پر، obsessive compulsive disorder اس کو کہتے ہیں، اور اسے ایک نفسیاتی بیماری بھی سمجھا جاتا ہے جب زیادہ obsession سا ہو جاتا ہے انسان کو، ہر وقت وہی سوچ رہا ہے. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ طہارت کے معاملے میں کئی لوگوں کو اس طرح کی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ استنجا کرتے رہتے ہیں، وضو کرتے رہتے ہیں، پانی کھولے رکھتے ہیں، گھنٹوں ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، اور ان کے ہاتھ بعض اوقات ان کی سکن تک ادڑ جاتی ہے دھو کے، لیکوڈ لگا کے. مجھے پرسنلی ایسے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا. تو یہ ایک واقعی بیماری ہے، لیکن عموماً اس کا علاج یا دوا سے یا اور تھراپی سیشنز وغیرہ سے کیا جاتا ہے،